السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جل رہا ہے۔ امریکہ ایران پر اور ایران امریکہ کے اہداف جو ہیں، جو بعض عرب ممالک کے اندر ہیں، ان پہ آگ برسا رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اہداف پر نشانے لگا رہے ہیں اور دونوں ممالک جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں مختلف طرح کے۔ اب یہ اس کو میں بربادی کہہ لوں، کشت خون میرا کہنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن نہیں کہا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں ابھی کیجولٹیز اس طرح نہیں ہیں، لیکن بہرحال جنگ تو جاری ہے جو اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس کا کھیل معذرت چاہوں گا وہ جاری ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس پر پانی ڈال سکے، لیکن جو سچویشن ہے وہ بہر طور ابھی فی الحال قابو میں آتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اسکلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل اس وقت جو ہیں وہ ترکیہ کے دورے پر ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ قطر کے دورے پہ ہیں، نواز شریف بھی ان کے ساتھ ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ ہیں، جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، اگرچہ کہ وہ وہاں شیخ حمد بن خلیفہ الثانی جو ہیں، جو سابق امیر تھے، جو موجودہ امیر کے والد تھے، ان کی وفات کے سلسلے میں وہاں گئے، ان کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی، انہوں نے امیر قطر سے بھی ملاقات کی۔ تو یقیناً جب امیر قطر سے ملاقات ہوئی ہوگی تو کچھ مشرق وسطیٰ جو اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس پہ بات کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا، کیونکہ باہر طور وہ ایک جس طرح بہت سے لوگ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم جو ہے اس کی شروعات کا شاخسانہ بھی ہو سکتی ہے یہ جنگ، اگر یہ جنگ کنٹرول نہ کی گئی۔ پاکستان بہرحال سفارتی کوششیں کر رہا ہے، سعودی عرب کی مدد سے، ترکیہ کی مدد سے، اور اس کے علاوہ جو ہے قطر کی مدد سے، لیکن یہ سفارتی حل جو نکلتے نکلتے اچانک جو ہے ایک بار پھر نہ صرف اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کی دعویٰ کر لیا گیا امریکی صدر کی طرف سے، بلکہ انہوں نے تو اپنے قتل کی باتیں بھی کی کہ میری قتل کی سازش تھی، اگرچہ کہ کہا یہ جا رہا ہے بین الاقوامی میڈیا میں کہ یہ اسرائیل نے ان کو یہ انٹیلیجنس فراہم کی کہ جو قطر نے تحفے میں دیا ہوا جو جہاز ہے اس کے اندر آپ اسیسینیٹ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے طیارہ بھی بدل لیا جب وہ ترکیہ آ رہے تھے نیٹو سمٹ کے موقع پر۔ تو اس وقت سے یہ حالات تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے دوبارہ سے ایک دوسرے پر امریکہ اور ایران حملہ آور ہیں۔ آذربائیجان کے صدر اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہی دنیا کا وزیر اعظم جو پاکستان ہی اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو ان دونوں کے درمیان ثالثی کرا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک سوال ایک سائڈ پر ہے جو اس وقت موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکی صدر نے ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ابنائے ہرمز پر 20% ٹیکس لیں گے ان ممالک سے جو ایران کے ساتھ تیل کی تجارت کرتے ہیں، باقی سب کو معاف ہوگا۔ یقیناً چین جو ہے وہ سب سے زیادہ تیل ایران سے لیتا ہے اپنی ٹوٹل درآمد کا، تو کیا یہ چین کو کرٹیل کرنے کی کوشش ہے؟ اور اسی طرح سے جو سیکیورٹی ہے، اب اگرچہ کہ آگ اور جسے کہہ لیں برسا رہے ہیں ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر، لیکن کیا یہ اس طرح سے سیکیورٹی کے پرسپیکٹو کے اندر کیا جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ امریکہ یہ جنگ جیت سکتا ہے، ایران کو ہرا سکتا ہے؟ ایران تو یقیناً جنگ نہیں چاہتا، لیکن کچھ اگریشن ایران کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آئے، مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ خون کا بدلہ لیا جائے گا، جو ان کے والد تھے رہبر اعلیٰ جو تھے جو شہید ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کس طرف جائے گا یہ سارا معاملہ۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عرفان فانی ماہر عالمی امور ہیں، خالد فاروقی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب اس وقت نئی لہر شروع ہوئی ہے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے 100 سے زائد اہداف جو ہیں وہ تباہ کر دیے، ایران جو ہے وہ یمن، کویت اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، اردن، ان کے اوپر حملہ آور ہے، وہاں امریکی جو مفادات ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ جو سچویشن اب نئے سرے سے اب یہ اسکلیٹ ہوئی ہے، کیا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے امریکہ کو فائدہ اٹھا سکتا ہے، امریکہ کو کوئی فائدہ ملے گا اس سے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس جلتی کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالنے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان نے تو پہلے ہی، میں 100% شور کہ پاکستان نے پہلے سے ہی کوشش شروع کر دی ہوگی، اور فیلڈ مارشل ویری ایکٹیو، اس طریقے سے انہوں نے پہلے آؤٹ آف دا وے ڈائریکٹ کمیونیکیشن دے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے، ایرانی لیڈرشپ سے بات کی، اور ان کو ایک معاہدہ بڑی مشکل حالات میں دنیا نہیں کرا سکی وہ انہوں نے کروا دیا۔ اور آئی ایم شیور کہ ہی مسٹ ہیو آلریڈی ٹاک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جے ڈی وینس سے اور ایرانی لیڈرشپ سے، اور ترکیہ گئے ہیں، پہلے قطر گئے ہیں، اس کے بعد وہاں سے وہ ترکیہ چلے گئے ہیں۔ دس وڈ بی ویری گڈ کہ وہاں پر جا کے
प्रेसिडेंट से वो बात करेंगे अर्धवाद से, और उनसे भी, क्योंकि उन्होंने भी पहले काफ़ी इसमें हिस्सा लिया है, उनको अपने डिस्कस भी करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और काफ़ी हद तक उनसे रहनुमाई भी लेंगे। और आई एम श्योर कि ये लड़ाई इंशाल्लाह इसको दोबारा सीट पर कायम रहेगी। बट द इशू इज कि दोनों साइड को सोचना चाहिए कि दुनिया पूरी लड़ाई नहीं चाहती, पूरी दुनिया, इट इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड जो लड़ाई चाहती है, एंड दैट इज इजराइल। इजराइल इज स्पॉइलर। इजराइल चाहता है कि ईरान को अमेरिका टोटल मिलिटरीली 0/0 कर, ताकि वो जब फाइनली अपने ये जो है उसका ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है, तो पीछे से उसको ईरान का कोई थ्रेट ना होना, उसकी प्रॉक्सी। ब्रिगेडियर साहब, जो रिसेंट जो हमारे सामने विजुअल्स आए हैं, जो नमाज जनाजा या फिर उनकी फ्यूनरल प्रोसेस जो सारा मुख्तलिफ शहरों से गुजारा गया, और जो जिस तरह के विजुअल्स आए पूरी दुनिया के लिए बड़ा आई ओपनिंग थे, जिस किस्म का उनका दाखिली इत्तेहाद ईरानियों का हमें नज़र आ रहा था। अगरचे अब फिर कुछ खबरें पासदारान इनकलाब और वो लोग जो मुआहिदा करने के हक़ में, सफारती कोशिशों के हक़ है, उनके अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं, यानी दो थॉट पाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि ये जो इसराइल की जो ख्वाहिश है, ये अमरीकी इसको अमली जामा पहना सकते हैं? देखिए, इस वक्त बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जब पूरी दुनिया लड़ाई नहीं चाह रही, दे गॉन थ्रू, द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू बिग इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, और उसके बाद तीसरा जो है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। खुदा करके उन्होंने शुक्र किया कि इससे जंग बंदी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, ईरान को भी सैंक्शन उठ गई, उनको भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। और उसके बाद अगर अभी आप सोचेंगे अगर दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये एक 50 दिन और लड़ाई होती है, सोचें दुनिया का इकोनॉमिकली क्या नुकसान होगा, एनर्जी का क्या नुकसान होगा, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बहुत प्रेशर है, इसके अमेरिकन पब्लिक का, नेटो का, यूरोपियन यूनियन का, और खास तौर पर खलीजी ममालिक का। दे जस्ट डोंट वांट वॉर। दे ऑलरेडी पहले भी उन्होंने काफी जंगबंदी में इसमें अपना किरदार अदा किया है। सेकंड ये कि ईरान को सोचना चाहिए कि ईरान को देखें, जो मुआहिदा हुआ है उसमें तमाम शिकों में ईरान को बहुत फायदा हो, ईरान बेनिफिशियरी है। ईरान इज ऑन द अपर हाई पे है, ईरान मॉरल ग्राउंड पर है। आपकी देखें, उन्होंने सैंक्शन भी खत्म कर दी थी, उन्होंने आपके एसेट भी रिलीज कर दिए थे, उन्होंने आपको ऑयल और गैस बेचने की दुनिया की मार्केट में मार्केट प्राइस पर अलाउ कर दिया था। $300 बिलियन का भी उन्होंने कहा था हम ये जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है ये भी हम आपको पूरा करके देंगे। तो आप ये देखें ये कितना बड़ा रिलीफ है। ईरान को जब ये 3 जहाज गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जिसमें एक सऊदी अरब का था, एक कतर का था, एक और शिप था, ईरान को इसमें प्रोवोकेशन नहीं करनी चाहिए थी। ईरान ने व्हाई डिड दे गो एंड अटैक विद ड्रोन्स? इनका जो नुकसान बचा है ये तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है इजराइल को भी एक्सप्लॉइट करने की और अमेरिकन को भी, क्योंकि वो बड़े कट ऑफ हैं, उनको बड़ी पब्लिक की एक क्रिटिसिज्म है इनको, बल्कि आपने क्या गेन किया, लड़ाई की, इतना नुकसान किया, सब कुछ किया, आपने क्या हासिल किया? 0/0, सिवाय एक कि शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे वो कहीं एग्रीमेंट कर लेगा। तो इसके लिए अगर वो ये करते कि वो आप एक वार्निंग शॉट्स फायर कर दें, उनको वार्निंग शिप को दे दें, आपके सऊदी अरब से कतई ताल्लुकात अच्छे हैं, iranian फॉरेन मिनिस्टर could have just called both, दोनों से बात कर लेते जी प्लीज टेक योर शिप बैक, आपसे हमारे ताल्लुकात हैं, आप हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। पाकिस्तान को रिंग कर लेते, पाकिस्तान could have talked to them, बट अगर आप जाके ये सब कर दो, वो तो उनको मौका, उन्होंने 100 देखें 85 टारगेट पहले दिए, फिर 140 पे लिए, अभी फिर वो चलते हैं 3 जहाजों की एक ये इनके ऊपर अटैक करने की वजह से, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। तो who is losing? You have to create, Iran has to create business friendly, conducive environments, ताकि टेक्निकल टीमें बैठें और वो इस मसले को ग्रेजुअली खत्म करें और अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव करा के इसका परमानेंट हल कर लें। ईरान के अंदर भी जो रेडिकल एलिमेंट्स है ना, वो एक्चुअली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये दे हैव टू फाइंड अ वे कि इनको कैसे आपस में हार्मनी करनी है, हार्मोनाइज करना है, ताकि अदरवाइज सीज पर रहेगी, जंग मुज़ाकरात भी होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऑल आउट वॉर होगी, इसी तरह स्क्रिमिनेट होती जाएंगी, बट आई थिंक पाकिस्तान और तुर्की कतर मिल के प्रिवेल करेंगे, दोबारा जंगबंदी को करवाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो अमरीकी सदर साहब ने एक स्टेटमेंट की दिया कि जी बस हमारा तो मुआहिदा वहाँ कतर में जो तकनीकी मुज़ाकरात थे मुआहिदा हो गया, लेकिन जैसे ही कोई मुआहिदा हुआ और कुछ 2-3-4 घंटे बाद ये जो ईरान की तरफ से ये जो
جن کا حوالہ دیا ہے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہ شپس پہ فائرنگ کر دی اور ڈرون اٹیک کیا گیا، یہ کس حد تک آپ کو درست لگتی ہے؟ کیونکہ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران، یہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ پوری دنیا یہ بات ایران کو باور کرا رہی تھی کہ مفاہمتی یادداشت میں ایکچولی آبنائے ہرمز سے ہٹ کر بھی تمام کی تمام شکیں جو ہیں وہ ایران کی خواہش کے مطابق جسے کہہ لیجیے طے کی گئیں، اس میں ایران کو ہی سارا بینیفٹ تھا۔ اس کے باوجود وہ کیوں چاہتے تھے جنگ بندی؟ یہ جو جن ہارڈ لائنرز کی یا ریڈیکلس تھاٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ چلتی رہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا ایران کو؟ دیکھیں نشاط صاحب، اس کا آغاز جو ہے نا، یہ جیسے ایم او یو سائن ہوا تھا تو اسی کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو جو ہے نا وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کرتے ہیں، جس کے اندر کویت آتے ہیں، یو اے ای اور بحرین کا، اور وہاں پہ آ کے وہ جو آرٹیکل نمبر 5 کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر کسی بھی طرح کا ٹول ٹیکس یا کسی بھی طرح کی جو فیس ہے وہ لینے کا مجاز نہیں ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لیبنان کے حوالے سے وہ ایک ڈیل جو ہے وہ واشنگٹن کے اندر کرواتے ہیں، جس ڈیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیل کی فورسز ہیں وہ تب تک لیبنان کے اندر رہیں گی جب تک جو لیبنان کی ملٹری یا آرمی ہے وہ ڈسارم نہیں کر دیتی حزب اللہ کو۔ اب یہ وہ دونوں کرٹیکل شکیں ہیں جن شکوں کو لے کے ایران جو ہے اس نے آگے سے ایک طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک ایم او یو سائن کر لیا ہے اور اس ایم او یو کے اوپر کم سے کم آپ قائم تو رہیں، ایک دن کے لیے بھی آپ نے کیا لیبنان کے اندر جنگ بندی کی، جو کہ پہلی شک ہے، آپ نے نہیں کی۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے حملے شروع کر دیے تھے بیروت کے اوپر۔ اور کیا یہ جو آپ نے اسٹریٹ آف ہرموز والی بات ہے نا، اس میں کیا ہوا ہے کہ جب خامنائی صاحب کا جو جنازہ ہے اس کی وقتی طور پہ ڈپلومیسی کو پاز ملا ہوا تھا، تو 3 جو شخص جن کی طرف بریگیڈیئر صاحب اشارہ کر رہے تھے، وہ جو ایک نیا کوریڈور جو ہے، ایک صدرن کوریڈور ہے جی، عمان کی طرف جو بنتا ہے، جی، اور جو ناردرن کوریڈور ہے، ہمیشہ جو شپنگ ٹریفک ہے وہ ناردرن کوریڈور سے چلتی ہے، اور ایران نے کیٹاگوریکلی کہا ہوا ہے کہ ان 60 دنوں تک میرے ساتھ کوارڈینیشن کر کے آپ فری میں یہاں سے جہاز آ بھی سکتے ہیں، فری میں جہاز جا بھی سکتے ہیں، میں کسی سے کوئی چارج نہیں لوں گا، کیونکہ 60 دن کے اندر اندر ہم نے ایک نیا میکینزم بنانا ہے۔ تو اس دوران میں سعودی عربیہ اور قطر جو ہیں وہ تو خود میڈیٹر تھے، انہوں نے وہ والا روٹ لینا شروع کر دیا جو امریکہ سیٹ اپ کر رہا تھا کہ اگر جنگ دوبارہ سے ریزیوم بھی ہو جائے تو وہ ایک نئے کوریڈور سے ٹریفک جو ہے نا وہ بند نہ ہو۔ اب ایران نے اس کو سمجھا کہ جو امریکہ ہے وہ ایک تو اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور دوسرا سعودی عربیہ اور قطر جو کہ خود میڈیٹر تھے اس کے اندر، قطر اسپیشلی، اور ان کو پتہ ہے کہ میری انٹینشن کیا ہے، اور وہاں پہ میں نے مائنڈ بچھا رکھی ہیں، میرے ڈرونز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو میں اس سیکیورٹی کا میں پھر نہیں کر پاؤں گا، آپ کو سیکیورٹی میں نہیں دے سکتا اس کی ضمانت۔ تو آپ اگر اس طرف سے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یو ایس نیوی از ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ اے نیو کوریڈور کہ اگر جنگ ریزیوم بھی ہم کرتے ہیں تو وہاں سے ٹریفک جو ہے، اور دیکھیں اس وقت صرف ایک ہی لیوریج ہے اور ایک ہی اسٹریٹجک آپ کہنے کے ڈاکٹر صاحب یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ کوریڈور سیٹ اپ کر لینے دیتے یہاں؟ اب اس وقت یہ جنگ شروع کروا کے اس میں کیا ایران کو ایڈوانٹیج ملے گا؟ اگر وہ سیٹ اپ کر لیتے اور کوئی معاملہ جنگ بندی کا جو تھا اسی طرح چلتا، سفارتی محاذ پہ اس کو بات کو کرتے، سعودی عرب سے بات کرتے، باقی لوگوں سے بات کرتے، بجائے اس کے کہ اس پر ڈرون حملہ شروع کر دیتے۔ یہ بات ویسے بھی ادروائز بھی ہو سکتی تھی، اگر 2 جہاز گزر بھی جاتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم آ سکتی تھی۔ وارننگ دیتا، کوئی 2-3 دفعہ وارننگ دیتا، پھر یہ اس طرف جاتا۔ اب دیکھیں آپ، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں پر بھی، اور یورپ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ایران کے معاملے کے اندر وہ جو سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا یا ہمدردی تھی، اس میں کچھ کمی آئی اس ایکٹ کی وجہ سے۔ جی شاہ صاحب، یہ تو بات بالکل کیٹاگوریکل ہے، بریگیڈیئر صاحب سے میں بالکل متفق ہوں کہ اوور ریئیکٹ تو کیا ہے دونوں سائڈز نے۔ مطلب جو بھی ہوا ہے اتنا بڑا یہ ایشو نہیں تھا کہ اس کو اوپر سٹرائکس کی جاتی، اور پھر جو امریکہ نے اس نے بھی اوور ریئیکٹ ہی کیا اس کے اوپر۔ اگرچہ آپ کے پاس جب ڈپلومیسی کا راستہ ہے تو آپ الٹیمیٹلی پاکستان ہے یا قطر جو میڈیٹرز ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں گے، دیکھیں یہاں یہ جو معاملات ہیں یہ خراب کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی 14 پوائنٹس ہیں نشاط صاحب، میں ہمیشہ اپنے دیگر پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آپ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ 60 دنوں کے اندر اندر آپ اس ایم او یو کو ایک فائنل ڈیل کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیں گے۔ یہ 6 ماہ لگ سکتے ہیں، یہ 2 سال لگ سکتے ہیں، یا 3 سال لگ سکتے ہیں۔ ہر ایک پوائنٹ جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آئے گی
تو دونوں طرف سے اس طرح کا ایکشن ریئیکشن سائیکل آپ کو نظر آئے گا، اور وہ سائیکل یہ بتائے گا کہ ابھی اس میں مزید نیگوسیشن کی ضرورت ہے. اس میں پھر پاکستان اور جو قطر ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے دونوں پارٹیز کو دوبارہ سے بٹھائیں گے کہ بھئی اب آپ بات کریں، کیونکہ ابھی یہ ایک ایم او یو ہے، اور میں یہ اس کو ایم او ایم کہہ رہا ہوں. ایم او ایم کا مطلب کیا ہے کہ یہ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کہ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ جتنی بھی اس کی آپ آرٹیکل لے لیں ان ساروں کو دونوں فریقس جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کو مس انٹرپریٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ایک بات یاد رکھنی ہے امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی، اور وہ کیا ہے کہ اس خطے کے اندر بیلنس آف پاور ان دا فیور آف ایران تبدیل ہو چکا ہے. یہ جتنی مرضی اب اسکرمشز ہو جائیں، ایک مہینہ تک یہ ایکشن ریئیکشن سائیکل جاری رہے گا، لیکن جو فنڈامنٹلز آف سچویشن ہے نا وہ تبدیل نہیں ہونے جا رہی. اس خطے کے اندر بیلنس آف پاور ان دا فیور آف ایران ہو چکا ہے. ایران اسٹریٹجیکلی بے شک سمبولک بھی نہیں صحیح، لیکن وہ جنگ جیتا ہے، اور امریکہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو میں ایئر اپنی پاور کو استعمال کر کے یا نیول پاور کو استعمال کر کے حاصل نہیں کر سکا، تو اب میں کسی طرح سے جو انٹرنل پریشر ہے اس کے اوپر، اور مڈ ٹرم بھی ہونے والے ہیں، اور جس طریقے سے ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈیسپریٹ کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ کسی طرح سے اس کو کوئی فیس سیونگ مل جائے، جو کہ الٹیمیٹلی ملنی نہیں ہے. ایران کے پاس اس وقت سارے کا سارا لیوریج ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے 40 سال تک ایران کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کر کے دیکھ لی ہیں، بائی فورس آپ ایران سے کوئی چیز سر نہیں منوا سکتے. یا تو عراق کی طرح بڑی فوج آپ بھیج دیں ایران میں، اور پھر 10 سال 12 سال وہاں پہ جنگ لڑنے کے بعد کوئی نہ کوئی میکنزم بنا لیں، ورنہ جو نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں، جو سیویلائزڈ سٹیٹس ہوتی ہیں، اور جن کے اندر نیشنلزم کا فینومینا بہت تگڑا ہوتا ہے، اور اس خامنائی صاحب کے جنازے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ایران کے اندر ہر گلی میں ریونج کے نعرے لگ رہے تھے، اور ریڈ فلیگز جو تھے وہ لہرائے جا رہے تھے. ابھی باقر قاری باب صاحب کی آپ ٹویٹ دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں داخلی طور پہ تو یہ چلو ٹھیک ہے، یہ نعرے یہ بیانیے ٹھیک تھے، لیکن یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں وہ تو اس طرح نہیں چلتے نا. داخلی نعرے آپ دیکھیں، جیتی جنگ ہارنے کی کیا فاروقی صاحب کیا شوق چل گیا ہے ایران کو کہ وہ جیتی جنگ ہارنا چاہتا ہے. یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں کہ جی اب وہ ایک چیز بالکل اس کے مشرق وسطیٰ کی جو حالات ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، ایران کی فیور میں آ گئے ہیں. ہمیں یاد ہے عراق کے زمانے میں، مجھے افغان وار بھی یاد ہے، عراق کی وار بھی یاد ہے، بڑے بتایا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کمپیریزن آتے تھے، اس کے پاس یہ اسلحہ ہے، اس کے پاس یہ اسلحہ ہے. آپ دیکھیں ملٹری مائٹ کے پرسپیکٹو میں تو ایران ہیز نو کمپیریزن ود دا یو ایس اور ادروائز ویسٹرن نیشن کے ساتھ نا. ٹھیک ہے کچھ داخلی اتحاد ٹھیک ہے ان کو سپورٹ دے رہا ہے. مڈل ایسٹ میں بھی اس کی چونکہ اس پر جنگ مسلط کی گئی اس لیے ہمدردیاں یورپ مڈل ایسٹ کی اس کی طرف تھیں، لیکن اب وہ کیوں چاہتا ہے کہ جو کمایا ہے وہ ضائع کر کے ہی اس نے دم لینا ہے؟ دیکھیے میں اس صورتحال کو تھوڑا سا اس سے آگے جو بھی ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ بات الگ سے ہے، لیکن میں صرف اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر بالادستی کی اس وقت جنگ ہو رہی ہے. اس ریجن میں کس کی بالادستی ہوگی؟ اچھا اگر اس ریجن میں امریکہ کی بالادستی ہے تو وہ بری بات ہے، لیکن امریکہ ایک ایٹمی طاقت ہے. امریکہ کی لگائی ہوئی پابندیاں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. امریکہ کی پابندیوں کے نیچے چین کو آنا پڑتا ہے، رشیا کو آنا پڑتا ہے، انڈیا کو آنا پڑتا ہے. چین نے ریسنٹلی نگیٹ مطلب نگیٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں نا کہ جوابی طور پہ کوئی اسٹیپ لے لیا، لیکن امریکہ جب پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کو سپر طاقت ہے نا، اس کو مانا جاتا ہے. اب یہ اچھی بات ہے بری بات ہے میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن امریکہ کا یہ اسٹیٹس ہے دنیا میں. اچھا اب امریکہ کی جگہ سپوز آپ یہ فرض کر لیں یہ اسٹیٹس آپ ایران کو دیتے ہیں تو کیا یہ علاقہ استحکام آ جائے گا اس علاقے میں؟ یہ عرب ملک جتنے بھی ہیں عرب ممالک نہیں تسلیم کریں گے. میں وہی بات کرنے لگا ہوں نا، ہمارے یہاں بڑی ایک نتیجہ اخذ کر لیا گیا ہے کہ ایک تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ایران نے یہ جنگ جیت لی، میں تو بہرحال اس کو تسلیم نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو پسپائی ہوئی ہے، امریکہ کو وہ کامیابی نہیں ملی جو وہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتا تھا. کامیابی ایسی شکل میں ایران کی ہے کہ امریکہ یہاں سے فرار ہو چکا ہوتا، فوجیں اس کی تباہ برباد ہو جاتی اور وہ اس ریجن سے نکل جاتا. امریکہ تو وہیں پہ موجود ہے، اس کے نئے بحری جہاز طیارہ شکن وہ جو بیڑے ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں وہاں پہ. آپ کب تک یہ اس صورتحال کو برقرار رکھیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شکست کھائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کب تک آپ اس کو برقرار رکھیں گے. اچھا اگر آپ ان سارے ملکوں کے کتنے ملکوں کو آپ نے انوالو کیا ہوا ہے، آپ نے قطر جو آپ کے مذاکرات کروا رہا ہے، ثالثی کروا رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ بمباری کر رہے ہیں. آپ عمان کے اوپر جس کے ساتھ آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں آپ نے ہرمز کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی آپ میزائل کرا رہے ہیں. آپ باقی ملکوں کو بھی نشانہ کر رہے ہیں. اچھا آپ عراق کو نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ مجھے صرف ایک بات کی سمجھا دیں، عراق میں آج تک ایران نے حملہ کیوں نہیں کیا؟
عراق میں کیا امریکی اڈے عراق میں بھی حملوں کی نہیں، ایران میں مجھے آپ نہیں، کوئی مجھے میرے سامنے کوئی ایسا حملہ نہیں آیا جو عراق کے اندر، شاید ایک آدھ کوئی ہوا ہو، عراق کے اندر کیوں نہیں حملے ہوئے اب تک؟ وہاں کیا امریکی وہ موجود نہیں ہے؟ تو وہاں بھی حملے کریں نا. کیا خیال ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس کی کیا دیکھیں نا، میں تو اس کو سیدھا سا مانتا ہوں کہ اس میں وہاں پہ اس کی ایک ایسی اتحادی حکومت ہے، یا پھر وہی ایک تفریق والی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو اسی چیز کو دیکھیے ایران نے پراکسیز کیوں بنائی اپنی، اور جب تک ایران کی پراکسیز دیکھیے اسرائیل بالکل پراکسیز میں بھی ایک گنڈا ریاست ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، حزب اللہ ہے، یہ بہت سارا کنسپٹ بھی بہت ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھیں حزب اللہ ایران نے نہیں بنائی تھی. کس نے بنائی؟ حزب اللہ ڈیولپ ہوئی تھی انڈیجنس، وہ بہت سی ان تنظیموں کا نتیجہ تھا جو وہاں بنی تھی. تو اب لیکن حزب اللہ سکسیسفل ہوئی کیونکہ جس حصے سے اسرائیل کو نکالنے میں ہم حقائق اس کے بعد اس نے پشت پناہی شروع کی. یہ فیکچولی اب یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم حقائق سے نظریں چرائیں گے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیے اسرائیل ایک گنڈا ریاست ہے، لیکن کیا آپ کسی ملک کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ سیریا میں اپنی پراکسیز بنائے، لبنان میں اپنی پراکسیز بنائے، عراق میں اپنی پراکسیز بنائے؟ عراق مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ 30 ستمبر تک وہ اپنی پراکسیز کو وہ یہاں سے ڈسارم کیا جائے. یہاں جو ایرانی، تو یہ سارے عرب ممالک جو امریکہ نے پراکسیاں بنا کے رکھے ہوئے تھے، دیکھیے میں آپ کو پھر آپ چلے جائیں گے ورلڈ وار کیوں ہوئی تھی، ورلڈ وار کے نتیجے میں یہ ملک کیوں بنے تھے، پھر تو آپ ایک لمبی کہانی میں چلے جائیں گے نا، آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اس علاقے کو اس وقت آپ نے اس معمول پہ لانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. امریکہ نے بحری ناکہ بندی ایران کی ختم کی تھی، جیسے ہی ایران کی ناکہ بندی اس نے ختم کی ویسے ہی آپ نے ہرمز کا سٹیٹس پرانا بحال ہو جانا چاہیے تھا. اب اگر امریکہ وہاں سے ٹیکس لے گا تو یہ بدماشی کرے گا. اگر ایران وہاں سے چین کو ہارم کرنے والا، اگر ایران وہاں سے ٹیکس لے گا تو آپ اس کا متبادل لفظ تلاش کر لیں، جو بھی ہو سکتا ہے. کسی کو وہاں سے ٹیکس لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک راستہ جو ہے قدرتی گزرگاہ ہے، یہ سمندری راستہ ہے. اس کا سٹیٹس جب تک آپ پہلے والا بحال نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی ہیں، ان پابندیوں کو کس طرح ایران ختم کروانے میں کامیاب ہوتا ہے، ایران کس طرح استحکام لیتا ہے. اب جو ایران کے اندر ایک معاملہ ہے کہ وہاں پہ جو اقتدار کی کشمکش ہے، ہم جب تبصرہ یہ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے اس کو ڈسکس کرے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایران کے اندر جو ایک سیاسی قوتیں ہیں وہ ان قوتوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں جو وہاں پہ عسکری نوعیت کی ہیں، جو وہاں پہ ہارڈ لائنر ہیں ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید کمزور ہوئی ہیں. پر اس کا فائدہ ان دی لانگ رن ایرانی عوام کو نہیں ہے. ایران کو اپنے دفاع کا حق ہے، امریکہ کو وہاں جارحیت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. امریکہ کی جو عالمی قوت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھا ہو. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایران کو جو اپنی چیزوں کو جو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا. میں اس معاملے کو دوبارہ ہم چھیڑ لیں گے، لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے، اسرائیل جو ہے، یہ پہلے تو یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کیا ایران نے جنگ جیتی کہ نہیں جیتی. یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. لیکن آپ بینگ جسے کہہ لیجیے کہ سولجر بیک گراؤنڈ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بھی ہوا اس میں میری رائے یہ ہے کہ ایران نے جنگ جیتی. ہو سکتا ہے آپ کی رائے مختلف ہو. آپ کو لگتا ہے ایران نے جنگ جیت لی تھی؟ اور پھر سیکنڈ کوسچن جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے عوامل ہیں، اگرچہ ڈاکٹر فانی صاحب کہہ رہے ہیں اس کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، قائم بھی ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جانی تھی. اس پرسپیکٹو سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جیتی جنگ کیوں ہارنا چاہتا ہے ایران؟ دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ امریکہ کے 4 ٹارگٹس ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے. نمبر 1 نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کرنا، میزائل کیپیسٹی بالکل زیرو سے دے دینا، ڈرون کیپیسٹی ختم کرنا، اور لاسٹ رجیم چینج کرنا، اپنی مرضی کی اسرائیل نواز حکومت لانا اور لا کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے جو تھریٹ ہے جب وہ جاتا ہے یہ گریٹر اسرائیل کے لیے تو وہ ختم ہو جائے. یہ ان کے ٹارگیٹ، چاروں ٹارگیٹ وہ اچیو نہیں کر سکتے. لیٹس بی ویری کلیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیے اور ایران نے بہت ریزیلینس دکھایا، کہ فوٹ گیلنٹلی، اور انہوں نے اپنے یہ چیزوں کا دفاع کیا. صحیح بات. In other words, I said this thing. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس وقت ایران از آن اے ویری ویری ہائی مورل گراؤنڈ، اپر ہینڈ. سارے پوائنٹس کے اچھے ہیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے 60 دن میں نہیں ہوگا، 120 دن میں ہو جائے گا.
200 دن میں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن اگر جنگ بندی چل رہی ہے، تھوڑی وائلیشن ہو رہی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، صرف ہے. پرابلم یہ ہے جس طریقے سے ابھی چل رہی ہے، دیکھیے آپ موقع کیوں دیتے ہیں ایران کو؟ یہ 3 جہازوں پہ جا کے آپ نے جو اٹیک کیے، آپ نے امریکہ کو اور اسرائیل کو موقع دیا کہ وہ ایک جو ان کو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی اپنے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے وی آر اسٹل بگ پاور، انہوں نے دبا کے اب شروع کر دیا کام کرنا. ایران کو کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے کہ واٹ ایران از گیننگ. پھر آپ نے اس موقع پہ جب ان کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہو رہی شہید کی، آپ کو اس وقت یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. عوام کہتی ہے، عوام کو کہنے دیں. آپ کو کنڈیشنل انوائرمنٹ رکھیں. اسرائیل نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس کو تھریٹ کیا، کہا جی ایران تیار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ماننے کے لیے. ایک اور آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ چیزوں میں ایران ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. ایک فیلڈ مارشل نے بڑی مشکل سے ایران کو اور خلیج ممالک سمجھایا تھا کہ آپ کی سروائیول یہ ہے کہ ایران اور خلیج ممالک دے شوڈ جوائن ہینڈز ٹوگیدر، بیکم اے اسٹرانگ فورس ٹو ریکن ود، اور اسرائیل کو ڈیفائی کرے. دیٹ از واٹ از دا آنسر جو امریکہ نے ہمیشہ دن کو علیحدہ رکھا. ابھی تو سیکٹرین کلیش کرانے لگے تھے، وہ فیلڈ مارشل نے بچایا. کیونکہ اگر یہ اکٹھے ہیں تو اس کا اسرائیل کا کبھی بھی خواب پورا نہیں ہوگا گریٹر اسرائیل کا. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایران ہیز ٹو پلے دیئر کارڈ ویری کاشس. دے مسٹ شو ریسٹرین. آپ بالکل، میں ایران کی فیور میں، لیکن امریکہ کو موقع مت دیں. آپ ڈونٹ گیو میپ. آپ اپنا کام کریں، آپ معاہدہ کریں، چاہے جو 20 دن ہو، خاموشی سے بالکل اسٹیٹمنٹ دیں. جہاں ریٹیلیٹ کرنی چھوٹا موٹا ضرور ریٹیلیٹ، وہ ہوتا رہے گا یہ چیز بارے میں. لیکن اپنا فوکس ہے کہ آپ یہ پورا معاہدہ کریں، یونائٹڈ نیشن سے اس کو اتھینٹیفائی کرائیں اور اس کو میک اٹ کمپریہنسو جو ریزولیوشن، تاکہ اسرائیل اور امریکہ اس کو یونیلیٹری کبھی خراب نہ کر سکے. یہ اور اس کے بعد اسٹیٹ آف ہرموز کی بات جو دیکھیں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایران یہ جو چائنا کے گزریں گے میں ٹول ٹیکس لوں گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں لے سکے گا. ایران کا ہولڈ ہے مانیٹرنگ، ایک مینجمنٹ میکینزم انہوں نے بنانا ہے، وہ بنائیں اور خلیجی ممالک انڈرسٹینڈنگ کے بنا لیں. دے نو، بس دیٹس اینڈ آف اٹ. آپ ابھی خاموش رہیں، پہلے مذاکرات کرنے دیں، ان میں بیٹھ کے چیزیں سوالو کریں. اور سیکنڈ، جب آپ آئل اور گیس بیچ رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، آپ کے عوام کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، عوام خوش ہوگی، ٹرکلنگ افیکٹ جائے گا، عوام کا حکومت میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، حالات بہتر ہوں گے. یہ جو اسپیکٹ ہے برگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گا یہ بھی، چونکہ ایک سیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اپنا، جس قسم کی قوتوں کی رائٹ جو ان کا ونگ ہے، عسکری ونگ ہے، وہ جس طرح سے سوچتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے یہ بڑی اہم ہے کہ دیکھیے عوام کو اگر کوئی تھوڑی سی ان کے اندر زندگی میں لائف میں بہتری آئے گی تو وہ جو وہاں پولیٹیکل اور ہیں یا جو وہاں پہ مفاہمت کی طرف جو بات کر رہے ہیں، جس طرح عباس راکچی صاحب ہیں، باقر کالباف ہیں، یا آپ کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کی اگینسٹ وہاں پروٹیسٹ بھی، ایون اگرچہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، چند لوگوں نے وہ نکالے، لیکن احتجاج بھی ہو. تو وہ عسکری طاقتیں ہیں، ان کو کس حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے اس سارے فینومینا کو، اور کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سمجھانے کا یہی طریقہ ہے، جب عوام کو خوشی ہوگی. 47 ایئر سے ان کی میزریز ہیں، اگر ابھی ان کو یہ افیکٹ جاتا ہے. دیکھیں واقعی ہمارے تو یہ معاہدے سے دیکھیں ہماری لائف سٹائل بدل گئی ہے، ہماری اکانومی امپروو ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کا لائف سٹائل بدل رہا ہے. دے ول لک ٹورڈ گورنمنٹ کے گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا. ماڈریٹ جو ہے نا، جو چاہ رہے تھے چینج رجیم کے لیے بھی، وہ بھی کہیں گے نہیں، ناؤ اٹس اوکے. ہماری نام بھی بن گیا، ہم ایک رجیم، نئی ملٹری پاور بھی ہمارے ہو گئی، اور ہم اپنے آپ کو ہم نے منوا لیا دنیا میں، ریجن میں، کہ وی آر ریئلی اے پاور. تو یہ چیزیں جب ہم کرتے ہیں، اس سے یہ فرق پڑے گا. ایران ود خلیجی ممالک، سعودی عرب، قطر، یہ ممالک مل کے دے بیکم ویری اسٹرانگ پاور. ایران ابھی آپ دیکھیں پاور ڈائنامک چینج ہوں گے. یہ خلیجی ممالک ایران امریکہ سے بہت ناراض ہیں. دے فیل کہ امریکہ نے ان کو بٹرے کیا، جو سارا اتنے $1 ٹریلین کا ویپن ہم خریدا، وقت ہے چھوڑ کے اسرائیل کی پروڈکشن چلے گئے. اب وہ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ترکی کی طرف دیکھ رہے ہیں، 57 کنٹریز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اسلامی ممالک کو بھی ہمیں تھوڑا بہت کرنا چاہیے. جو ہم پیسہ یورپ میں اور امریکہ میں لگا دیتے ہیں اور فری، وہاں ہمارا فری تو جیسے انویسٹ ان اسلامک کنٹری. ترکیہ میں وہاں بھی ویپن ہارڈ ویئر بناتے ہیں، پاکستان بنا رہے ہیں.
ادھر چائنا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے سائبر وارفیئر میں, الیکٹرانک وارفیئر میں, J10, J17, J22, تو کافی چیزیں چینج ہوں گی 3-4 سال کے اندر. اٹ ٹیک سم ٹائم. اس کے لیے ایران کو اور سلیم والے کو ہیو ٹو ریلائز کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے. اگر اکٹھے ہیں دے آر ویری سیف. ٹھیک ہے. بہت مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا. برگیڈ صاحب واپس آتے ہیں, پھر اسی بحث کو آگے رکھیں گے. ناظرین, یہ جو بات کہی گئی ہے کہ 3-4 سال کم از کم ایران کی خاص طور پر یہ جو عسکری قیادت ہے, رائٹ ونگ ہے, اس کو بردباری سے کام لینا ہوگا اور اس سوچ کے تحت چلنا ہوگا جو ایکچولی جو ہمارے فیلڈ مارشل نے جو بات کہی تھی, سمجھائی تھی کہ عرب ممالک اور یہ تمام مسلم ممالک مل کر ایک طاقت ڈیولپ کریں, اپنے آپ کو فلرش کریں, گرو کریں, اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں. ایران کے جو عوام ہیں ان کے لائف سٹائل میں بہتری آئے گی, ان میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی, تو آہستہ آہستہ وہ روم بنے گا کہ جہاں پر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک پراپر جسے کہتے ہیں کہ ایک کنٹرول جو یا لیگ آف نیشنز کے اندر اپنا ایک مقام بنا کر ان خدشات کو بھی ختم کرے گا جو عرب ممالک کے بھی ہیں یا دیگر ممالک کے بھی ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو یہ جو بظاہر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے شارٹ سائٹڈنس سے باہر نکل کے لانگ سائٹڈنس کی بات کرنی پڑے گی, ویژن کی بات کرنی پڑے گی, اور اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے چلانا پڑے گا جس طرح دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں ڈپلومیٹکلی چلاتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فانی سے بات کریں گے کہ یہ جو ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ عسکری قیادت کو جو اس وقت ایران کی ہے وہ ان چیزوں کی طرف راغب کیسے ہوگی, اسے کیسے سمجھایا جا سکے گا.